العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. باب تفسیر ترک الخطبہ. پیغام قبول نہ کرنے کی وجہ بیان کرنا. اس باب سے مقصود یہ ہے کہ پیغام کسی کا قبول نہ کیا جاوے تو اس کی وجہ بھی بیان کر دی جاوے تاکہ معاملہ بالکل صاف ہو جاوے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مدعا ہے اور مقصود ہے. البتہ یہاں یہ بات یاد رہے کہ قبول نہ کرنے میں، اس پیغام کو قبول نہ کرنے میں کوئی ایسی وجہ نہ ذکر کی جائے جو کسی قسم کی بدمزگی اور فتنے کا یا تکلیف کا یا دونوں کے رشتے میں مستقبل میں رکاوٹ کا سبب بنے. اس لیے کہ بہت ممکن ہے آپ ایک چیز کو عیب سمجھتے ہوں اور فی نفسہ ہی وہ عیب نہ ہو. اس لیے کچھ ایسی تعبیر اختیار کی جائے ایسے موقع پر کہ اس تعبیر سے آپ کے انکار کی وجہ بھی سمجھ میں آ جائے، کوئی معقول وجہ سامنے والے کو سمجھ میں آ جاوے اور رشتے کے بیچ کوئی بڑی رکاوٹ بھی پیدا نہ ہو اور دونوں خاندانوں کے درمیان، ان افراد کے درمیان میں کوئی دوری کا سامان پیدا نہ ہو. اپنے اس مدعا پر اور ترجمۃ الباب پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال فرمایا ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعے سے. ابھی چند سبق پہلے یہ روایت آپ کے سامنے گزر چکی ہے کہ حضرت حفصہ یعنی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی، ان کا پہلے نکاح ہوا تھا خنیس ابن حذافہ سے. ان کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنی لڑکی حفصہ کا نکاح کرنا چاہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے. ان کو پیغام دیا لیکن انہوں نے غور و فکر کیا اور کہا میں غور کر کے پھر جواب دوں گا. غور و فکر کر کے ایک بات بتا دی کہ مجھے ابھی اس وقت شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے. پھر انہوں نے رشتہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خاموشی اختیار کی. حضرت عمر کو اس سے تکلیف بھی ہوئی. چند دنوں کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رشتہ دیا حضرت عمر کے پاس ان کی بیٹی حفصہ کے لیے کہ میں خود رشتہ کرنا چاہتا ہوں، خود نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر تو بہت خوش ہو گئے
اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، سامنے آئے تو صدیق اکبر نے پوچھا، عمر تم تو مجھ پہ ناراض ہوئے ہو گے؟ کہا ہاں غصہ تو آیا تھا کہ عثمان سے کہا تو انہوں نے ایک بات بتا دی، یعنی رشتہ قبول نہیں کیا تو اس کی وجہ بتا دی، آپ تو کچھ بولے نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اصل میں مجھ کو حفصہ کا یہ مستقبل معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں، اور میرا یہ خیال تھا کہ اگر کسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہہ دیں گے تو پھر میں نکاح کر لوں گا، تمہارا پیغام قبول کر لوں گا۔ اس لیے میں سوچ نہیں پا رہا تھا کہ میں کیا جواب دوں۔ اگر میں کہوں کہ اللہ کے نبی شادی کرنے والے ہیں تو نبی کے راز کو فاش کرنا لازم آئے گا، اور اگر میں کہوں کہ میں نہیں کرنے والا ہوں تو یہ بھی میرے اپنے ارادے کے خلاف تھا، کہوں تو بھی کہ میں کرنے والا ہوں یہ بھی غلط تھا، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ مجھے معلوم تھا، پھر میں کیسے کر سکتا ہوں۔ بہرحال یہ روایت ہے، اس روایت کو اپنے مدعا کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا کہ آدمی جب پیغام کسی کا رد کرے، قبول نہ کرے تو وجہ بتا دے، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وجہ بتا دی کہ مجھے ان دنوں ابھی شادی کا خیال نہیں ہے، یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں ظاہر کیا کہ بھئی عمر میں نے تمہارے پیغام پر لبیک نہیں کہا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام اور ارادہ مجھے معلوم تھا۔ تو صدیق اکبر نے عمر کے پیغام کو ترک کرنے اور قبول نہ کرنے کی وجہ عمر کے سامنے بیان کی۔ یہ بڑی صاف اور واضح بات ہے، اور یہی اسی مضمون کو عنوان سے اور ترجمۃ الباب سے مناسبت ہے۔ اب آپ کتاب میں دیکھیے، باب و تفسیر ترک الخطبہ۔ خطبہ آپ تو اچھی طرح جانتے ہی ہیں کہ خطبہ اور خطبہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ بہی قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب بن الزہری قال اخبرنی سالم بن عبد اللہ انہ سمع عبد اللہ بن عمر یحدث ان عمر بن الخطاب حین تأیمت حفصۃ۔ عبداللہ ابن عمر بتاتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جب کہ حفصہ بیوہ ہو گئی تھی تو عمر نے کہا کہ میں ابو بکر سے ملا، حضرت عثمان کا ٹکڑا یہاں حذف ہو گیا، اس لیے کہ حضرت کو پوری روایت سنانا مقصود نہیں ہے، وہ تو کتاب المغازی میں بھی اس سے پہلے پیش کر چکے ہیں، اور خود کتاب النکاح میں بھی چند اسباق پہلے یہ روایت آ چکی ہے اور تفصیل سے آ چکی ہے۔ یہاں جس ٹکڑے سے استدلال مقصود تھا اسی کو پیش کیا ہے۔ لقیت ابا بکر فقلت ان شئت انکحتک حفصۃ بنت عمر۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں ملا ابو بکر سے اور میں نے عرض کیا کہ اگر آپ پسند کریں تو میں آپ سے شادی کر دوں حفصہ بنت عمر کی۔ فلبثت لیالی ثم خطبها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں چند دن رکا رہا، یعنی کوئی جواب مجھے نہیں ملا ابو بکر کی طرف سے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کا پیغام خود ہی پیش کیا۔ مجھ سے ابو بکر ملے اور کہا، یعنی یہ وجہ بیان کی کہ میں نے تمہارا پیغام قبول کیوں نہیں کیا۔
یہ وجہ بیان کی کہ تمہارے پیغام کو قبول کرنے سے ماں نے صرف یہ چیز بنی کہ مجھے معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں. انہو فقال انہو لم یمنعنی ان ارجع الیک فیما عرضت الا انی قد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد ذکرہا. یہی بات اتنی عبارت میں مذکور ہے. فلم اکن لافشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا. ولو ترکہا لقبلتہا، اگر آپ چھوڑ دیتے یہ رشتہ نہ کرتے تو میں ضرور یہ رشتہ قبول کر لیتا. تابعہ یونس و موسیٰ بن عقبۃ و ابن ابی عتیق عن الزہری. یہ مطابعت ہے، مطابعت بار بار آپ سمجھ چکے ہیں. اس باب کی حدیث کو باب کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ بعض شارحین کو اس میں بڑی تکلیف پیش آئی، حتیٰ کہ ابن بطال نے تو فرما دیا کہ حضرت حفصہ کے اس واقعے کو ترجمۃ الباب سے کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی. مگر صحیح بات یہ ہے کہ ابھی دوران تشریح آپ کے سامنے مناسبت بڑی واضح پیش کی گئی. وہ یہ ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر نے پیغام دیا اور حضرت ابوبکر صدیق نے اس پیغام کے سلسلے میں خاموشی اختیار کی، کوئی جواب نہیں دیا، کئی دن گزر گئے، تو یہ کئی دن کا گزر جانا گویا اس طرح سے اعراض تھا. پھر اس کے بعد ملے اور مل کر کے اعراض کی وجہ یا عدم قبول کی وجہ بیان کی اور یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا، اس لیے میں نے قبول نہیں کیا. تو ترک خطبہ کی تفسیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہاں پائی گئی. اس بنیاد پر اس حدیث کو، اس روایت کو ترجمۃ الباب سے یہ بڑی واضح مناسبت ہو گئی. دوسرا عنوان ہے باب الخطبہ. اب تک تو باب الخطبہ تھا، یہ ہے باب الخطبہ. خطبہ نکاح کی جب مجلس لگے، ایجاب و قبول کی نوبت ہو، تو اس ایجاب و قبول کی محفل میں نکاح میں خطبہ بھی پڑھنا چاہیے. علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد الساری میں لکھا ہے کہ اصحاب سنن نے نکاح کا خطبہ جو نقل کیا ہے اس میں قرآن مجید کی 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور وہ وہی 3 آیتیں ہیں جو آج تقریباً ہر نکاح پڑھانے والا عالم قاضی ان آیتوں کو پڑھتا ہے. پہلی آیت ہے، یعنی وہ پورا خطبہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو یاد ہے اور آپ نے بارہا پڑھانے والوں کی زبان سے سنا ہے کہ سب سے پہلے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ آخر تک. اس کے بعد 3 آیتیں پڑھی قرآن مجید کی. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اور پھر تیسری آیت یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. خطبہ پڑھنا چاہیے. خطبے کی برکت سے نکاح میں بھی برکت آوے گی. بہی قال حدثنا قبیصہ، اور بعض روایتوں میں قبیصہ کے بجائے قتیبہ کا نام ہے. قال حدثنا سفیان عن زید بن اسلم قال سمعت ابن عمر یقول جاء رجلان من المشرق فخطبا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من البیان سحرا وفی روایت لسحرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابن عمر فرماتے ہیں
کہ دو آدمی مشرق سے نجد کی طرف سے آئے اور آ کر کے انہوں نے خطبہ دیا، یعنی اچھا خاصا بیان دیا، تقریر کی۔ آپ نے ان کی تقریر سن کر فرمایا ان من البیان لسحرا، کہ بعض بیان جادو جیسی تاثیر رکھتے ہیں۔ اس جملے کا دو مطلب علماء نے بیان کیا۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس جملے سے یہ ان کے خطبے کی تعریف کرنا مقصود تھا، یہ بتانا تھا کہ انداز بیان جادو کی طرف پرتاثیر ہے۔ اور بعض حضرات اس کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ اس جملے سے مذمت مقصود ہے۔ یہ تو بالکل وہی انداز ہے جیسے جادو کا انداز ہوتا ہے کہ باطل کو حق کی شکل میں، حق کو باطل کی شکل میں ان کا انداز بدل دیتا ہے۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے، دونوں احتمال ان من البیان لسحرا میں ہے، مگر اتنی بات ہے کہ بیان کی تاثیر تو اپنی جگہ فی نفس ہی مسلم ہے۔ یہ ہے کہ اس کا استعمال کوئی غلط کرے تو مذموم ہوگا، صحیح کرے تو محمود ہوگا۔ مثلا ایک آدمی ایک غیر واقعی بات کو دل میں بٹھا رہا ہے جادو بیانی کے سہارے سے، یہ مضمون بیان ہوا، یہ مذمت کی بات ہوئی۔ اور اگر وہ کسی امر شرعی پر لوگوں کو ابھارنے کے لیے، انفاق فی سبیل اللہ پر ابھارنے کے لیے، اعلاء دین کی محنت کے لیے ابھارنے کے لیے اگر وہ ایسا بیان کرتا ہے جس سے امت کھڑی ہو جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ بیان، یہ اس طرح کا بیان مقصود ہے تو پھر اس موقع کے اعتبار سے ان من البیان لسحرا کہنا یہ مذمت نہیں بلکہ یہ منقبت ہے، مدحت ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمۃ الباب قائم کیا کہ نکاح میں خطبہ ہونا چاہیے، الخطبہ عند العقد، تو کوئی ایسی روایت اس باب کے تحت حضرت نے نہیں پیش کی جس سے نکاح میں خطبے کا کوئی پتہ چلے، اس سے استدلال کیا جا سکے۔ ہاں اتنی بات کہہ دی ان من البیان لسحرا، باب سے کیا مناسبت ہے؟ مناسبت یہ ہے کہ اصل میں جنس خطبہ کو تو سمجھا دیا کہ جنس خطبہ میں یہ اثر ہوتا ہے، یہ اس کی صفت ہوتی ہے کہ بیان کی وجہ سے آدمی کا ذہن تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب ایک انسان جب اپنی جوان بیٹی کو جو 20-22 سال تک اپنی گودوں میں اس نے پال پوس کر بڑا کیا، آج وہ کسی اور کے حوالے کر رہا ہے، تو ایسے موقع پر اس کے دل کو بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا غم ہوتا ہے، لیکن بیان ایک ایسی دوا ہے کہ اس کی برکت سے طبیعتوں کی سوچ کا رخ بدل جاتا ہے اور دکھ راحت میں اور غم خوشی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر جب بیان میں یہ طاقت ہے تو اس سے پتہ چلا کہ خطبہ نکاح کے موقع پر بھی ایک چھوٹا سا بیان ہونا چاہیے، کوئی ایسی بات کہی جانی چاہیے جس کی برکت سے والدین کا دکھ جو ہے وہ خوشی میں تبدیل ہو جاوے۔ تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہاں جنس خطبہ کو بیان کر کے نوع خطبہ کو متعین کرنے کا کام خود ہمارے اور آپ کے لیے چھوڑ دیا، اور رہ گئی وہ روایت جو اصحاب سنن نے نقل کی ہے، جس میں ایک تو تشہد ہے الحمدللہ نحمدہ ونصلی، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ہے، اور دوسرے اس میں 3 آیتیں ہیں۔ اس خطبے کو یہاں ذکر اس لیے نہیں کیا کہ وہ حضرت کی شرط پر روایت نہیں تھی۔ بہرحال خطبہ نکاح کے وقت میں آدمی خطبہ نکاح کے وقت میں ایجاب و قبول کی مجلس میں تھوڑا سا کچھ بیان بھی ہونا چاہیے تاکہ زوجین کے رشتہ داروں میں، بلکہ کہہ لو ان کے والدین میں، اور خود ان جو کچھ تھوڑی بہت غم کی کیفیت ہو، جدائی کا اثر ہو،
وہ تقریر کی برکت سے صحیح رخ پر لگ جائے. سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.